ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. القاعدة السابعة والعشرون وهي أن حديث النفس هو ما يحدث ذلك الإنسان أو ما يحدث ذلك الإنسان نفسه معفوا عن إلا إذا حصل عمل أو قول فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل. کریں قاعدہ نمبر 27 حدیث النفس، انسان جو اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے، انسان کے دل میں جو خیالات جو باتیں پیدا ہوتی ہیں، کریں وہ ما یحدث ذلک الانسان نفسہ. حدیث النفس سے مراد انسان اپنے نفس سے جو گفتگو کرتا ہے، دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، کریں معفو عن، قابل معاف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں. صرف دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، انسان کچھ سوچ رہا ہے تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. الا اذا حصل عمل او قول، الا یہ کہ انسان اس کو زبان پر لائے یا اس پر عمل کریں، اس کے مطابق عمل کریں یا اس کو اپنی زبان پر لائے، تو پھر وہ قابل معاف نہیں. صرف ان چیزوں کا دل میں وسوسوں کی شکل میں پیدا ہونا، اس میں کوئی گرفت نہیں. فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل، کیونکہ انسان جو ہے اس قول یا عمل کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا. صرف دل میں وسوسے خیال پیدا ہو تو اس کو عمل نہیں کہا جاتا. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل ذالک قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. کہا میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا، جو اس کے دل میں جو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جب تک اس پر عمل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے، یعنی زبان پر جب تک نہ لائے ان چیزوں کو یا اس پر عمل نہ کرے، تب تک اللہ نے مواخذے کو اللہ نے اٹھا لیا ہے. دوسری روایتوں میں الفاظ آئے ہیں، یہاں ہے کہ اللہ نے درگزر کا معاملہ کر کہ گرفت نہیں کریں گے، اللہ مواخذہ نہیں کریں جب تک عمل نہ کرے. انسان جو چیزیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں اس پر جب تک عمل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے. جیسے مثال دے رہے ہیں فلو حدث الانسان نفسه بطلاق زوجته مثلا، پھر اگر کسی کے دل میں اپنے آپ سے بات کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور دل میں دے بھی دیا طلاق مثلا، فإنه لا عبرۃ بذلک، تو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ولا اثر لذلك الحدیث، اور دل میں جو بات پیدا ہوئی اس کی کوئی تاثیر نہیں مانی جائے گی. دوسری مثال ولو حدث نفسه بيشرب الخمر، کریں دل میں یہ بات کر لیا کہ وہ شراب پیے گا، دل میں خیال آیا کہ شراب پیوں گا، فإنه لا اثر لذلك ولا اسم بهذا الحديث، تو اگر اس کی کوئی تاثیر نہیں مانی جائے اور اس گفتگو کا کوئی گناہ نہیں ہوگا انسان. تیسری مثال ولو حدث نفسه ان يسرق، دل میں خیال آیا اپنے آپ سے گفتگو کی کہ وہ چوری کرے گا، ولیکن لم يسرق، لیکن اس نے حقیقت میں چوری نہیں کی، صرف خیال آیا دل میں، فإنه لا اثر لهذا ودلیلہ الحدیث الذی ذکرته، تو اس کی دلیل وہی حدیث اوپر کی سابقہ، جو بھی خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں برے خیالات، اس کی پکڑ نہیں اللہ کے پاس جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے انسان یا اس کے مطابق گفتگو نہ کرے، زبان پر جب تک نہ لائے اختیار کے ساتھ، تب تک گرفت نہیں، مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. واضح؟ خاص اس امت پر شیخ یہ احسان اس سے پہلے کی امتوں پر نہیں تھا شیخ. اس کا ذکر نہیں آیا حدیث میں کہ خاص اس امت کے لیے ہوئی، کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. عام کیا تقاضا ہے اس بات کا کہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہاں خصوصیت کی دلیل نہیں ہے.
کیونکہ یہ حکم عام ہے اور سب کے لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے. واضح اس میں خصوصیت نہیں بتائی گئی. خصوصیات دیگر چیزوں میں جس کی وضاحت کی گئی احادیث میں. یہاں خصوصیت نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. سب کے لیے انصاف ہونا چاہیے کیونکہ سب کے لیے اللہ نے نفس امارہ رکھا ہے اور شیطان سب کے لیے اللہ نے پیچھے لگا دیا. سمجھ میں میری بات؟ جی شیخ. ثم حدیث النفس معفو فلا حکم له ما لم يؤثر عملا. پھر کہہ رہے ہیں حدیث النفس دل میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے معفون کہہ رہے ہیں وہ قابل معاف ہے. فلا حکم له اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا. ما لم يؤثر عملا کریں جب تک عمل میں اس کی تاثیر نہ پیدا ہو. جب تک عمل میں اس کی تاثیر نہ ہو یعنی جب تک انسان بات نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے صرف دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ثم حدیث النفس پھر حدیث النفس کا معاملہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں و خیالات کا معاملہ کہہ رہے ہیں معفون قابل معاف ہے. فلا حکم له اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا ما لم يؤثر عملا جب تک کہ اس کی تاثیر جو ہے عمل میں نہ ہو. مطلب انسان جب تک اس پر عمل نہ کرے جیسے ہم شرح میں پڑھ چکے ہیں. واضح؟ جی شیخ. والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دلیل فاسمعا. القاعدة الثامنة والعشرون وهي أنه إذا أمر الله ورسوله بشيء فإنه للفور. قاعدہ نمبر 28 بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دیں تو اس پر عمل کرنا بالفور ضروری ہے. فإنه للفور کہہ رہے ہیں فوراً اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم انتظار کریں گے. جب اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آئے تو وہ فوریت کی دلالت کرتا ہے کہ اس کا انجام دینا ضروری ہے جلدی. یعنی یجب علی الانسان ان یفعله فورا من حين ان یوجد سبب الوجوب ويكون قادرا على ذلك. اس کا مطلب یہ ہے کہہ رہے ہیں انسان پر واجب ہے کہ فوراً اس کو کرے اس کا انجام دے. کب انجام دے؟ فوراً من حين ان یوجد سبب الوجوب اس کے وجوب کا سبب پایا گیا اور وہ اس پر قادر بھی تھا. جب اس کا سبب پایا گیا اور انسان اس کے کرنے پر قادر بھی ہے قدرت رکھتا ہے. اگر قدرت نہیں رکھتا ہے تو واجب نہیں. سبب نہیں پایا گیا تو ضروری نہیں. جب سبب پایا جائے گا تب کرے گا انسان. جسے نماز کا وقت داخل ہوتا ہے سبب ہے. زوال شمس دیکھیے ظہر کی نماز پڑھنا ہے زوال ایک سبب ہے اس کا. زوال ہی نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھے گا انسان. تو جب سبب پایا جائے اور انسان اس کو کرنے پر قادر ہو تب فوراً جو ہے اس کام کے کرنا اس کام کا انجام دینا انسان پر واجب ہے ضروری. ثم اشار الى كونه على الفور کرے مؤلف نے جو ہے اشارہ کیا علی الفور کہا کہ اس کا فوراً انجام دینا. بقوله فبادر الزمن اشارہ جو ہے اس طرح کیا انہوں نے فبادر الزمن کہا یعنی ان الزمن یمضی ویمشی کہا کہ زمانہ جو وقت گزر شیخ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں نہیں آ رہی آواز. کیا وائی فائی چلے جائے کہ
تو میسج بھیج دو مام کو، ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے۔ باجی شیخ لیفٹ ہو گئے ہیں نیٹ ورک کی وجہ سے۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ کوئی کر رہے کیا میسج؟ شیخ لیفٹ بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حج پر خوش ہوں میں، یہ کہاں اور رک گئے تھے؟ فبادر الزمانہ سے شیخ۔ فبادر الزمن کر رہے ہیں، یعنی ان الزمن یمضی ویمشی، کریں زمانہ گزر جائے گا، چلا جائے گا۔ فبادر قبل ان یفوت، تو کریں آپ جلدی کریں قبل اس کے کہ وہ زمانہ فوت ہو جائے۔ فہذا تعلیل لکون الامر للفور، کریں یہ اس بات کی علت ہے، یہ امر جو آتا ہے
صیغ امر اللہ اس کے رسول کا حکم وہ فوریت کے لیے ہوتا ہے کہ فوراً اس کو انجام دینا ہے. جب بھی اللہ اس کے رسول کا حکم آئے اس کو فوراً کرنا ہے. دلیل کیا ہے؟ اما الدلیل وهو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابه عام الحدیبیہ ان يحلقوا ويحلوا ولكنهم تأخروا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے ساتھ صحابہ کو اس بات کا حکم دیا جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، حالت احرام میں تھے، حکم دیا کہ آپ سر منڈوا دیں اور حلال ہو جائیں، کپڑے اتار دیں احرام کے، دوسرے کپڑے پہن لیں. لیکن صحابہ نے بڑی تاخیر کی. اللہ کے نبی پریشان تھے. صحابہ کو کیا امید تھی؟ اس بات کی امید تھی، کہہ رہے ہیں رجاءً ان یحدث لهم نسخ. صحابہ کی امید تھی کہ یہ حکم منسوخ ہو جائے. جو اللہ کے نبی ابھی حکم دے رہے ہیں یہ حکم منسوخ ہو جائے، پھر ان کو دوبارہ جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے. صحابہ انتظار میں تھے، اس کی امید کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانے. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لذلك. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، بلکہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، باہر جا رہے ہیں اندر آ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا. صحابہ کو 2-3 مرتبہ کہا آپ نے، وہ عمل نہیں کر رہے. ام المومنین ام سلمہ نے دیکھا کہ ماجرا ہے، اللہ کے نبی پریشان نظر آ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے صحابہ جو میرے اشارے پر لپکنے والے، آج میں کہہ رہا ہوں، بار بار حکم دے رہا ہوں، اس پر عمل نہیں کر رہا. تو آپ سمجھ گئی کہ معاملہ کیا. تو آپ کو مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جا کے وہ کام کریں جس کا حکم آپ دے رہے ہیں، پھر دیکھیے صحابہ اس پر عمل کریں. تو بالکل صحیح مشورہ انہوں نے دیا. اس وقت جو چیز اللہ کے نبی کو پریشان کر رہی تھی، اصل میں صحابہ غم زدہ تھے، ان کو عمرے سے روک دیا گیا، پریشان تھے صحابہ، اس غم میں نہیں کر رہے تھے اور امید کر رہے تھے شاید اللہ تعالیٰ یہ حکم منسوخ کر دے، ہم جا کے عمرہ کر لیں، عمرہ ادا کر لیں. تو دیکھیے ام سلمہ ایک خاتون تھی. کبھی خاتون کوئی بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، کبھی اچھا مشورہ دے سکتی، دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے. گھر کے بارے میں کہتے ہیں گھر والی سے مشورہ لینا چاہیے. آگے جی شیخ. تو کریں فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ الْمُطْلَقِ يَكُونُ لِلْفَوْرِ. تو کریں اس بات کی دلیل ہے کہ جو امر مطلق ہوتا ہے، جب بھی کوئی حکم دیا جائے بغیر کسی قید کے، یکون للفور، وہ امر جو ہے فوریت کے لیے آتا ہے کہ فوراً اس کو کیا جائے. جب اللہ ہے کہ کوئی قید آ جائے، امر جو ہے مطلق نہ ہو بلکہ مقید ہو جائے، کوئی قید کے ساتھ آئے کہ آپ کو فلاں وقت کرنا ہے، فلاں دن کرنا ہے، فلاں مہینے میں کرنا ہے، ہفتے میں، تو قید ہو جائے گی. ورنہ جو حکم مطلق آتا ہے بغیر قید کے، اس کو فوراً کرنا ضروری ہے. وَلَوْ أَنَّنَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ. کہ اگر ہم یہ کہیں یہاں پر کہ تاخیر کرنا جائز ہے، تو کیا معاملہ ہوگا، کیا خرابی پیدا ہوگی، کیا نقصان ہوگا. لَتَرَاكَمَتِ الْمَأْمُورَاتُ وَكَثُرَتْ. تو بہت سارے معمورات جو ہیں ایک کے اوپر ایک جمع ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. تو جن کاموں کا حکم دیا گیا بہت زیادہ ہو جائیں گے، تاخیر کرتا جائے گا انسان، بہت ساری نمازیں جمع ہو جائیں گی، بہت سارے روزے اس کے پینڈنگ میں پڑ جائیں گے. تو کیا ہوگا، عجز الانسان عنہا، یہاں تک کہ انسان اس کو انجام دینے سے عاجز آ جائے. یہ فطری چیز ہے، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے یہی فطرت ہے انسان. جتنی وہ تاخیر کرتا ہے، سستی کاہلی، معاملات اس کے بگڑتے جاتے ہیں، ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. تو تاخیر کی گنجائش نہیں. جو امر مطلق آئے تو اس کو فوراً انجام دینا ضروری ہے، واجب. سمجھ میں یہ بات؟ جی شیخ. شیخ کا ترجمہ والامر للفوری فبادر الزمن.
تو کہہ رہے ہیں امر جو ہے، امر کا صیغہ فوریت کے لیے آتا ہے، بالفوری، فوریت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو فوراً کرنا ضروری ہوتا ہے. فبادر زمن، تو آپ زمانے گزرنے سے پہلے جو ہے آپ اس کو جلدی کریں. الا اذا دل دلیل، الا ہے کہ جب کوئی دلیل دلالت کرے کہ نہیں یہاں پر امر فوریت کے لیے نہیں ہے تو ٹھیک. بس معن، تو کریں آپ اس کو غور سے سنیں کہ امر ہمیشہ فوریت کے لیے آتا ہے، تو آپ اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے جلدی کریں. اللہ ہے کہ کوئی دلیل اس بات کی دلالت کریں، اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں امر فوریت کے لیے نہیں ہے. بس آپ اس معاملے کو غور سے سنیں. واضح؟ جی شیخ. ایک سوال ہے، یعنی اب جیسے روزوں کے مسئلہ ہے، اس میں یعنی حمل کے دوران روزے تاخیر ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بچہ 2 سال 3 سال 4 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن حمل کے وقت کے روزے ویسے ہی رہتے ہیں، یعنی وہ وقت نہیں ملتا ہے جس میں یعنی اس کو نکالتے تھوڑے کر جو اس میں ان روزوں کو مکمل کرتے ہیں. تو اس طریقے کی تاخیر جائز ہے کیا؟ اس کا یعنی کس دیکھیے، طریقے سے؟ اگر کسی خاتون کا ایسا مسئلہ ہے کہ ہر سال اسے ڈلیوری ہو رہی ہے، جیسے بعض لوگوں کے مسائل پیش آئے اس طرح، ہر سال بچے پیدا ہو رہے ہیں، وقت نہیں مل پا رہا، بچے ہو رہے ہیں، ڈلیوری کیس، پھر مسئلہ نفاس کا، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے مسائل، لگاتار اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وقت نہیں مل پا رہا، صحت بھی اس کی صحیح نہیں رہتی، تو کیا کرے گی بیچاری؟ 2-3 سال کے مسلسل روزے جمع ہو گئے. تو یہاں علماء نے کہا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، واقعی ہر سال ہو رہا اس کے ساتھ اور اس کی طاقت بھی نہیں ہے، تو اس کو علماء نے رخصت دی ہے اس مجبوری میں کہ ہر سال بچے ہو رہے ہیں، گیپ ہی نہیں مل رہا اس کو، اور صحت بھی ایسے لوگوں کی ذرا صحیح نہیں رہتی کبھی، اور بچے کو دودھ پلانا ہے، وہ بھی رخصت ہے اس کے لیے. تو ایسی صورت میں علماء نے رخصت دی ہے کہ وہ چونکہ وہ مسلسل اتنے روزے نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے گی. اگر واقعی کسی عورت کا معاملہ ہر سال کا ہے لگاتار، تو الہی کہ اگر گیپ رہا تو اس کے لیے نہیں ہے رخصت، گیپ رہا ڈلیوری میں ہے تو پھر اس کی طاقت ہے تھوڑے کر کے وہ رکھے گی روزے. ورنہ کسی کے مسلسل ایسا رہا 3-4 سال کا معاملہ تو پھر زیادہ ہو جائیں گے روزے اور وہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر رکھ سکتی ہے تو رکھے گی، بعد میں نہیں رکھ پائی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء نے اس کو رخصت دی نہ رکھنے کی صورت میں. واضح؟ دو حمل نہیں تو بھی ایک حمل کو 2 رمضان کے روزے جاتے شیخ، ایک بار حاملہ کے روزے، ایک بار مرضیہ کے روزے. 2 رمضان کے روزے بھی مشکل ہوتے ہیں نا شیخ رہنے کو. کیوں ہوتا مشکل؟ 60 روزے. کیا روز رکھنا ہے کیا آپ کو؟ روز تو نہیں رکھنا ہے، ہفتے میں 1-2 رکھیں آپ. یہ تو عام لوگ بھی رکھتے ہیں نفل روزے، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ 2-3 رمضان یا 2-3 ڈلیوری لگاتار ہو گئے تو بہت کمزور ہو جاتی ہے عورت، اس کے لیے ہے رخصت. واضح؟ دیکھیے، جی روزہ شیخ. رکھنا کوئی یہ نہیں ہے، روزہ رکھنے میں طاقت، روحانی طاقت ملتی ہے. اس کو یہ نہ سمجھے انسان کوئی بوجھ نہیں سمجھنا. عام طور سے بوجھ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے بھاری ہو جاتا ہے. روزے رکھنے کا جو مزہ ہے وہ روزے دار کو بھی معلوم ہے. کبھی نفلی روزے رکھ کر دیکھیے آپ، ایک بار مزہ لگ گیا تو آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ بغیر سحری کے رکھیں گے. سمجھ والی بات، روزے میں بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ ہم اس شوق جذبے سے نہیں رکھتے. شیخ یہ جو نفلی روزے پیر اور جمعرات کے رکھتے ہیں، اس میں رمضان کے قضا کی اگر نیت کر دیے تو پہلے قضا کی ہی ادائیگی ہوگی یا پھر اس کا بھی ثواب ملے گا سنت؟ نہیں، فرض روزوں میں نیت نفل کے نہیں کرنا، فرض کا معاملہ الگ ہے، مستقل ہے. فرض میں نفل کی نیت نہیں کر سکتے آپ. عرفہ میں، عاشورہ میں، پیر جمعرات کے روزے میں آپ
صرف فرض روزہ ہی رکھیں گے اسی کی نیت ہوگی، نفل کی نہیں کر سکتے۔ البتہ نفل میں نفل کر سکتے ہیں آپ، ایام 20 کے روزے آ گئے، پیر کے دن ایام 20 کے روزے آ گئے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس نیت سے، دونوں نیت سے، لیکن فرض کو نفل کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا۔ جی شیخ زکوٰۃ کے تعلق سے سوال تھا شیخ، جی اگر عورت اپنا وہ سونا پہن رہی، اگر اس کو استعمال کر رہی تو اس کا بھی زکوٰۃ ہے نا شیخ؟ کس میں؟ زیورات میں؟ جی شیخ، جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو رکھے ہوئے ہیں تو دونوں کا بھی زکوٰۃ دینا چاہیے صرف، یا جو پہن رہے اس کا زکوٰۃ؟ نہیں، ہر ایک میں دینا۔ ہاں، تو جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہے، اور جو ہم رکھے ہوئے ہیں اس کا بھی، دونوں کا بھی دینا ہے نا شیخ؟ زیورات کے لیے مستقل حکم ہے، دیگر چیزوں میں جو ذاتی استعمال کی ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے کہا گیا ہے، لیکن خاص طور عورتوں کے زیورات جو استعمال کریں، سونے چاندی کے زیورات، اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ خصوصی دلائل آئے ہیں کہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بچی تھی، یا اس کے ہاتھ ہی میں اللہ کے نبی نے کنگن دیکھے تو پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے فوراً اس کو نکال کر دے دیا، کہا اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ زیورات تو پہنی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دے رہی ہو؟ پھر آپ نے دینے کا حکم دیا۔ تو اس طرح 2-3 روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں، صحیح روایتیں، تو اس سے علماء نے دلیل دی ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ واجب۔ جی جی شیخ، شکریہ۔ جی واضح ہیں؟ جی شیخ واضح۔ ہو گیا ایک کلاس۔ شیخ کتاب کے تعلق سے بولنا تھا شیخ، ایک کتاب درس میں پڑھانے کی، عورتوں کو عام عورتوں کو درس میں پڑھانے کی ایک کتاب کا مشورہ پوچھے تھے شیخ۔ کہاں پڑھانا؟ عورتوں کے لیے درس میں پڑھانے کے لیے مناسب کتاب شیخ۔ عورتوں کو پڑھانے کے لیے کس سبجیکٹ کے تعلق سے؟ سیرت پڑھاتے شیخ، ان کو فقہ بھی سمجھاتے، قرآن ترجمۃ القرآن بھی سمجھاتے، عقیدہ بھی سمجھاتے، اس کے علاوہ کوئی ایک کتاب ہونا شیخ، آسان ہونا عام عورتوں کے لیے، ایسی کتاب۔ جی انشاءاللہ آپ کو میسج کریں دوبارہ، میں بتا۔ جی شیخ جزاک اللہ۔ ایسی کتابیں بہت ہیں، لیکن وہاں کے حالات کیا ہیں، اور اصل میں دیکھیے جو لوگ پڑھنے آتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے، ان کا مستویٰ علمی لیول دیکھنا پڑتا ہے، ان کے ذہن کے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حساب سے ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں عام طور سے نصاب سلیبس پوچھتے ہیں، یہ غلط ہے کہ آپ کسی مدرسے کا بھی لے کے رکھنا نہیں، وہاں کے حالات کو دیکھ کر جائزہ لے کر علماء جو ہیں نصاب مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، ادھر کا اٹھا لی ادھر پڑھائے ادھر کا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حالات کیا ہیں، لوگوں کو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس لیول کے ہیں، ان کو کن مسائل کی ضرورت ہے، اس کا احاطہ کرنا چاہیے اصل نصاب کے لیے۔ جی شیخ۔ شیخ ایک سوال ہے، بچہ گود لینے کے اصول کیا ہے، شرعی احکامات کیا ہے؟ یعنی اگر کسی غیر مسلم کا